اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اشرف آسمی ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص کرم فرمائے، اللہ پاک ہمیں رزق حرام سے بچائے، اللہ پاک ہمیں سچ کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری بیٹیاں بہنیں جو سامان جہیز کا دعویٰ کرنا چاہتی ہیں، سامان جہیز آپ اپنا لے سکتی ہیں، اٹھا سکتی ہیں اپنے خاوند کے گھر سے۔ شادی قائم ہو تب بھی لے سکتی ہیں، نہ قائم ہو تو تب بھی لے سکتی ہیں، لیکن اکثر تو تب بھی ہوتا ہے جب شادی ختم ہو جائے۔ تو اگر آپ نے سامان جہیز لینے کا دعویٰ کرنا ہے تو کوشش آپ کی یہ ہو کہ جو شادی کے وقت آپ نے لسٹ تیار کی تھی، جو چیزیں تھیں، وہی فہرست جو ہے نا اپنے وکیل صاحب کو دیں، اور اگر نہیں کی تو اپنی یادداشت کے مطابق لسٹ تیار کر کے اپنے وکیل صاحب کو دیں۔ زیور جو ہے اس کی تفصیل دیں، زیور کی رسیدیں بنوائیں، پہلے ہی بنی ہوں گی، اگر نہیں گم ہو گئی تو اسے دوبارہ بنوائیں، قیمتیں جو جو چیزوں کی ہیں وہ لگوائیں، ٹھیک ہے جی۔ بہتر ہوگا کہ سامان کی رسیدات دیں، اگر نہ بھی دیں گے تو کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اور 2 افراد کا نام بھی ساتھ اپنے وکیل صاحب کو بتائیں جن کو وہ لسٹ آف وٹنس میں رکھیں، جن کی موجودگی میں سامان جہیز بوقت رخصتی دیا گیا تھا، تاکہ یہ 2 افراد بطور گواہان عدالت میں طلب کیے جا سکیں۔ جھوٹ نہ لکھیں، سامان جہیز کی قیمتیں بڑھا چڑھا کر نہ لکھیں، جو حقائق پر مبنی قیمت ہے وہی لکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو چیز آپ نے نہیں جہیز میں لی تھی وہ مت لکھیں، کیونکہ دیکھیں آج نہیں تو کل ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ جھوٹ بول کر ہم خواہ بندے کو تنگ کریں گے، الٹیمیٹلی جو جھوٹ ہے، فراڈ ہے، اس کا نقصان اسی کو ہوتا ہے جو کسی کے ساتھ ایسا کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ گزارشات تھیں کہ اگر آپ نے دعویٰ کرنا ہے سامان جہیز کا تو اس کے لیے آپ کو کون سے پریکاشنری میئر جو ہے وہ اڈاپٹ کرنے چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔